وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق اللہ. مدرسے میں پڑھنے والے وہ عظیم حفاظ کرام جنہوں نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن شریف مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، آج ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی. ایک دستار یہ ہے کہ جو آج انہیں دستار پہنائی جائے گی، پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ایک دستار وہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن رب العالمین حکم الحاکمین انہیں عطا فرمائیں گے. میں نے لمبے خطبے کو چھوڑا، اشعار کو چھوڑا، آپ کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند ایک فضائل قرآن شریف کے حوالے سے یہ دیتا ہوں کہ یہ وہ خوش قسمت بچے جب قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کو کیا شان عطا کی گئی تھی. اللہ کو پر قربان جاؤں، جب یہ اپنے گھروں سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے جس دن ان بچوں نے سفر شروع کیا، رب العالمین اتنے خوش ہو گئے، لوگوں رب العالمین اتنے خوش ہو گئے اور فرمایا او میرے نورانی فرشتوں، کسی جگہ کوئی مہمان جاتا ہے اور لوگوں صدر جاتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے، لوگ ان کے لیے قالین بچھاتے ہیں، اور لوگوں تمہیں پتا ہے قربان جاؤں یہ حافظ قرآن پڑھنے کے لیے جب یہ بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رب العالمین حکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں او میرے نورانی فرشتوں جاؤ ان معصوم بچوں کے پاؤں کے نیچے جاؤ اپنے پر بچھا دو. جس دن پہلے سفر شروع کیا ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھایا، اور پھر جب یہ بچے پڑھنے کے لیے جہاں بیٹھ جاتے ہیں، قربان جائیے تمہیں تو یہ جگہ جو چمکتی ہوئی ڈائمنڈ نظر آتی ہیں، آئیے جہاں یہ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جگہ کیسی ہے؟ خدا کی قسم جب اندھیری رات کے وقت تمہیں آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح جہاں یہ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں آسمان والے فرشتوں کو یہ نورانی بچے بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تفسیر عزیزی میں لکھا ہے آسمان پر سے اترنے والی بلائیں مصیبتیں جب تیری اور میری بدعمالیوں کی وجہ سے اترتی ہے، خدا کی قسم ادھر سے فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں، عذاب لے کے آنے والے فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں، لوگوں تیری اور میری بدعمالیوں کی وجہ سے آج کون سی بدعمالی ہے جو تو نے اور میں نے چھوڑی ہے؟ لوگوں رات کے 2 بجے تک لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں، رات کے 3 بج کے موبائل سے جانیں چھوٹی، رات کے 2 بج کے موبائل سے جانیں چھوٹی، رات کا 1 بج گیا موبائل سے جاننا چھوٹی. اور لوگوں آج کتنی بڑی مصیبت میں امت گرفتار ہو چکی ہے. نوجوانوں کچھ نہ ہوا کرو، میرے پاس تو 10,000 کا موبائل آ گیا، میرے پاس تو 50,000 کا موبائل آ گیا، میرے پاس تو ₹1,00,000 کا موبائل آ گیا. تمہیں نہیں پتا اس موبائل نے تم سے کیا کیا چھینا ہے، کن کن فکروں میں تمہیں مبتلا کر دیا، تمہیں قرآن سے محروم کر دیا، اور تمہیں قرآن سے اس موبائل نے تمہیں دور کر دیا ہے، تجھے ماں کی خدمت سے دور کر دیا، تمہیں باپ کی خدمت سے محروم کر دیا، تمہیں مسجد کے سجدوں سے محروم کر دیا. لوگوں خدا کی قسم کبھی جب 3 بجا کرتے 2 بجا کرتے نوجوان کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. ابھی یہ نوجوان ہوا کرتے 3 بجے اللہ کے سامنے اٹھ کر 4 بجے اللہ کے سامنے اٹھ کر یہ نوجوان آنسو بہایا کرتے
تھے، اپنے رب کو منایا کرتے تھے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ جب سے یہ مصیبت آئی گھروں سے قرآن کی تلاوت میں چلی گئی، لوگوں میں ایک دن گھر سے باہر نکلنے لگا، محلے میں چلنے لگا، اور لوگوں ایسی خاموشی چھائی ہوئی، ہر طرف نحوست چھائی ہوئی نظر آ رہی، اور لوگوں کبھی خدا کی قسم وقت ہوا کرتا صبح سویرے مائیں بہنیں اپنے گھروں میں قرآن کھول کے تلاوت کیا کرتی، آج صبح سویرے گلی میں چکر لگاؤ سارا گھر نہیں سویا پڑا ہے۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ جب آسمان سے فرشتے عذاب لے کے آتے ادھر ننھے منھے بچے، یقین جانیے تمہیں نہیں پتا ان بچوں نے کیسے عزت کی ہے، ہمیں پتا ہے۔ صبح 4 بجے 4:30 بجے تم سوئے پڑے ہوتے ہو، جاؤ مدارس کا روڈ کرو، مدارس کا چکر لگاؤ، 4:30 بجے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تہجد میں اٹھ کر یہ رو رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم سوئے پڑے ہوتے ہو، یہ معصوم بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ آئے ہوئے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم اس بستی میں گئے تھے، محلے والوں خوش قسمت ہو تم لوگ، جہاں قرآنی مدرسہ ہے، قرآنی مکاتب ہے، تم خوش قسمت ہو، ان کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو۔ اچھی اچھی گاڑیوں پہ گھوم کر خوش نہ ہوا کرو، کوٹھیوں میں رہ کر خوش نہ ہوا کرو، آج خدا تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مصیبتوں سے بچے ہوئے ہو، عذاب سے بچے ہوئے ہو، تو ان ننھے منھے یہ کدھر گئے؟ ذرا مجھے وہ چہرے ذرا سامنے بٹھاؤ جنہوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ فرشتے چلے جاتے، یا اللہ اس بستی میں گئے تھے، محلے میں گئے تھے، وہاں تو ننھے منھے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، یا اللہ قرآن پڑھ رہے تھے، کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے عذاب کا فیصلہ تو کر لیا تھا، پر ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے میں نے عذاب کو ٹال دیا، عذاب کو ٹال دیا ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے۔ اور لوگ آؤ میں تمہیں بتاؤں ان بچوں کو تم نے، میں اور بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین حاکم الحاکمین نے ان بچوں کو کیا کیا انعامات دینے ہیں، ان کے ماں باپ کو کیا کیا انعامات دینے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو کیا کیا انعامات دینے ہیں، اور جن معاونین نے تعلق کیا ہے ان کو کیا کیا انعامات دینے ہیں، میں اشارے میں تمہیں بتاتا چلوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین حافظ قرآن سے کہیں گے یا صاحب القرآن، اے صاحب قرآن، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کو حفظ کرنے والے، اے قرآن کو سینے سے لگانے والے، آنا ادھر آؤ، اقرا ورتقی، آنا مجھے میرا کلام سناؤ، میرا قرآن سناؤ، یہ میری جنت ہے۔ یہ لوگ عام لوگوں کی جنت سبھی نیچے ہے، تیری جنت سب سے اونچی ہے۔ عام لوگوں کی جنت نیچے ہے، حفاظ کی جنت اونچی ہے۔ رب العالمین قبول کبیر ارشاد فرمائیں گے اقرا اقرا ورتل، او یا صاحب القرآن، اے صاحب قرآن، اے حافظ قرآن، اقرا قرآن پڑھتے جائیے، ورتل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، تیرے لیے آخری مقام وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا۔ لوگوں میں نے حدیث شریف پڑھی وَإِنَّ مِنَ الْجَنَّةِ نَهْرٌ اسْمُهُ رَيَّانٌ، جہاں اس نے آخری آیت مکمل کرنی ہے، جو اس کا آخری ٹھکانہ ہونا ہے، وہ اتنی عجیب جگہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں جو ان کو محل عطا کرنا ہے، وہ محلات میں ناز نہ کیا کرو، تیرا محل آج چھوٹنے کو ہے۔ آؤ میں تمہیں حافظ قرآن کا محل بتاؤ لوگوں، اللہ اکبر، قربان جاؤ، اللہ نے اسے اتنی بڑی کوٹھی اور محل دینا ہے، لہو بابا سبولا، جس کوٹھی کے 70,000 رب العالمین نے دروازے بنائے ہیں، 70,000 دروازے کسی کے
لکڑی کے نہیں، من ذهب و فضہ، سونے اور چاندی کے دروازے، یہ کس کو اتنا بڑا انعام ملے گا؟ قال حامل القرآن، یہ قرآن حفظ کرنے والے کو ملے گا۔ ہم نے کیا انعام تو میرے رب نے دیں گا۔ لوگ لوگ کہیں گے ہم نے تو بھی بچوں کے لیے قربانی کی، اس دور میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ لوگ سنیے، میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، فرمایا جس نے قرآن شریف دنیا میں پڑھا، قرآن کریم پہ عمل کیا، اور میرے حافظ بچوں قرآن کریم صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، ساری زندگی قرآن کریم کو سینے سے لگائے رکھنا، قرآن کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی تم حافظ قرآن نظر آنا، دنیا تمہیں حافظ قرآن کا ہے، تمہاری شکل و صورت حفاظ والی ہو، کل قیامت والے دن تمہیں حفاظ کی صف میں رب العالمین کھڑا کریں گے، قربان جائیے تمہارے والدین کو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا البس والداہ تاج یوم القیامہ، رب العالمین قبول نہ کہ حفاظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر تاج پہنائے گا، لوگوں اتنا بڑا عظیم الشان تاج ہوگا کہ آسمان کا سورج بھی اس تاج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کہیں گے، فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کون جا رہے ہیں، یہ ہے کون، یہ بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے، انبیاء ہیں اولیاء ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے انبیاء اولیاء نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا، جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے اب میں جو رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، بعد رشتہ دار بھی بڑا تعامل کرتے ہیں، رشتہ دار بھی بڑا ساتھ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن مختصر کروں، اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن بچوں کے ہاتھ میں جنت کے 10 ٹکٹ عطا کریں گے، اللہ جنت کے 10 ٹکٹ عطا کریں گے، جو جنت کے 10 ٹکٹ ہوں گے نا، ان کو اختیار ملے گا، جس کو چاہو اپنے رشتہ داروں میں سے عطا کریں، اپنے رشتہ دار کس کو چاہو۔ اس وقت بھی تایا کہے میں بھی تیرا تایا ہوں، میں بھی تیرا چچا لگنا، میں بھی تیرا ماموں لگتا ہوں، میں تجھے پتا ہے میں نے بھی تجھے ہار پہنایا تھا، میں نے بھی تجھے نیا سوٹ لے کر دیا تھا، میں بھی تیرا رشتہ دار لگتا ہوں، مجھے بھی دے دے، مجھے بھی۔ خدا کی قسم کل تم ان سے ٹکٹ مانگو گے جنت سے، قربان چاہیے، یہ پی ایچ ڈی والے کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، یہ یاد رکھی LLB والے کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، یہ جنت کے ٹکٹ ملیں گے تو حافظ قرآن بچوں کے پتہ چلے گا کاش کہ میرا پتر بھی حافظ بن جائے، میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ، تو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اللہ اکبر۔ قربان جائیے، قربان جائیے، اگر آپ نے عزم کر لیا میرا آنا قبول ہو تو میرا یقین جانو۔ اصل میں یہ دیکھ رہا تھا ٹائم بڑا ہو گیا، میں نے کہا یار آپ تقریر نہیں کرتے، تقریر تو ساری ہو گئی ہے، اب میں خطبہ پڑھ کے دعا کر دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ مجمع کا ذوق شوق دیکھا ہے، میں نے چند باتیں کہہ دی ہیں۔ اب آخر میں بعض مدرسے کے معاملین بھی ہوتے ہیں، ان کے سارے نے درسی ہم چندے دیتے رہے، ہم تعاون کرتے رہے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں، نہیں تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری بھی بڑی قربانی ہے، خدا کی قسم آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں جن کے پیسے کو اللہ نے ان حافظ قرآن بچوں کے لیے قبول کیا ہے، نیک کام کے لیے قبول کیا ہے۔ لوگوں کا پیسہ حرام پہ لگتا ہے، تم خوش قسمت ہو، تمہارا پیسہ قرآن پہ، تمہارا پیسہ قرآن پہ لگا ہے، تم خوش قسمت لوگو۔ سنیے آخری واقعہ، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ توجہ بس یہ چھوٹا سا ہے، واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ توجہ کرنا، ایک نہ بات 3 چیزوں میں کہتے ہیں مجھے شک ہوا، شک تھا 3 چیزوں میں۔ ایک تو کہتے تھے آیا تم سبکتگین کے بیٹے ہو یا نہیں، کیوں؟ ان کی ماں کو اللہ نے اولاد نہیں دی، تو اب یہ بادشاہ گھرگھرانا تھا، کسی نے کہا کہ لگتا ہے
اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے سبکتگین کو یہ کام وہ غزل بھی بنا. بعد ان کا کسی سے نہ بادشاہ کو ہوا نہیں ہے، مانگ کے لیا ہے، مانگ کے لے لیا ہے اور پالا ہے. بس یہ شوشہ اڑ گیا تھا، وہ چلتا رہا. تو شاپی نے بھی پڑھ دیا پتہ نہیں میں مانگواں یا واقعتاً میں سبکتگین کا بیٹا ہوں. دوسرا کہنے لگے یار ہم بادشاہ اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم نے حدیث یہ سنی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء. یہ واقعتاً یار انبیاء کے وارث علماء ہے. یہ شک کرنے لگا. تیسرا شک یہ تھا میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں. بڑی فکر تھی یا اللہ میرا کی بنے گا، میرا کیا بنے گا، میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں. یہ تین چیزوں میں شک تھا. لوگ یہ اب توجہ سے سننا، یہ میں نے واقعہ سنا ہے ان کی تاریخ فرشتہ بنی کا. یہ واقعہ تاریخ فرشتہ بنی کا ان کے حالات کہتی ہے کہ ایک دن رات کے وقت میں نکلا، دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، ایک دودھ والے کی دکان ہے، اس روشنی میں جاتا ہے، کتاب ہاتھ میں لے کر روشنی میں تیر جناب کے سامنے جاتا ہے، تھوڑا دیکھتا ہے پھر پیچھے آ جاتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر وہ یاد ہو جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں قرآن پڑھنے والا طالب علم ہوں، میں سب کو یاد کر رہا ہوں، رکتا اس لیے ادھر نہیں ہوں کہ کہیں اس نے یہ کہہ دیا تو ادھر کی لین لگا چل جا، تو اس لیے میں آتا ہوں دیکھ کے پیچھے چلا جاتا ہوں. فوراً حکم دیا کہ اس کو شاہی چراغ مہیا کرو، شاہی چراغ مہیا کرو، قرآن والے کو شاہی چراغ مہیا کرو. لو جی یہ تمہارے لیے میں نے سنایا ہے، شاہی چراغ مہیا کرو. کہنے لگے میں نے شاہی چراغ دیا، رات کو سو گیا، خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت ہو. خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے تین باتیں کی، وہ تینوں سوالوں کا جواب ہے. حضور نے فرمایا اور سبکتگین کے بیٹے، شک ڈالا وہ شک ڈالا ہوتا ہے یا نہیں، کہو سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث، وہ کہا نا وارث ہیں یہ نہیں، میرے وارث کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے خدا نے تجھے جنت لکھ دی. خدا نے تیرے لیے جنت لکھ دی، تو نے میرے، اس لیے تم بھی خدا کی قسم خوش قسمت ہو، تیرا پیسہ قرآن پہ لگ گیا، ان قرآن پڑھنے والے بچوں پہ لگ گیا. خدا کی قسم یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. میں تمہیں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. ادھر میری جانب دیکھنا، یہ قرآن کے ساتھ گتا لگا ہے، میں نے قرآن کے ساتھ اس گتے کو چوم لیا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولانا تو نے گتے کو کیوں چوما ہے، یہ تو عام سا گتا ہے. اور میں نے کہا نادا تمہیں پتہ نہیں یہ گتا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے. لوگوں یہ دیکھو تو صحیح تپائی پہ میں نے، جس تپائی پہ میں نے قرآن شریف رکھا ہے وہ تیرا نوجوان بیٹا، وہ تیرا بڑا حسین بیٹا جس کو تو نے پالا پوسا ہے، اور بڑے اعلیٰ فرنیچر پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتا ہے. کبھی تو نے روکا نہیں، کبھی تو نے اسے ڈانٹا کو نہیں، تو نے تھپڑ نہیں مارا. بڑی توجہ سے میری بات کو سننا. ایک عام سی تپائی ہے جس پہ میں نے قرآن شریف رکھا ہے، وہ تیرا نوجوان بیٹا بڑا خوبصورت بیٹا یا تیرا بڑا معصوم بیٹا اس قرآن کی تپائی پہ جب پاؤں رکھتا ہے تو اسے کھینچ کے نیچے اتارتا ہے، تو اسے تھپڑ مارتا ہے. تو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں بیٹا، تجھے پتہ نہیں یہ قرآن والی تپائی ہے، تو نے اس کے اوپر پاؤں کیوں رکھا ہے. میں پوچھنے والا پوچھتا ہوں ارے تو نے اپنے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا؟ مجھے جواب دیتا ہے مولانا تجھے نہیں پتا یہ پھٹی وہ ہے، یہ تپائی وہ ہے جس تپائی کی نسبت اللہ کے قرآن سے جڑ گئی ہے. جو تپائی قرآن سے جڑ جائے وہ عظمتیں پا جاتی ہے، جو خلاف قرآن سے کپڑا جڑ جائے وہ عظمتیں پا جاتا ہے. ارے جو ورقہ قرآن سے جڑ جائے وہ عظمتیں پا جاتا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے وہ بچہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو جائے، وہ کتنا عظیم بن جاتا ہے، وہ کتنی عظمت والا بن جاتا ہے. خدا تمہیں
دنیا میں ایک مثال دکھاتا ہے، خدا تمہیں دنیا میں اس کی ایک مثال دکھاتا ہے۔ توجہ میری جانب، جب نماز کا وقت آتا ہے ان لوگوں آؤ میں تمہیں منظر دنیا میں دکھاؤں، نماز کا وقت آ گیا، یہ چودھری صاحب کا بیٹا بھی موجود ہے، یہ کمشنر صاحب بھی موجود ہے، یہ وڈیرا صاحب بھی موجود ہے، ارے کون مصلی پہ ہے اور کون تمہاری قیادت کرے، کون تمہیں آگے آ کر اللہ سے ہم کلام کرے، کون آگے ہے؟ فرمایا وہی آگے آ کر مصلی پہ کھڑا ہو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہی سب کی قیادت کرے، وہی سب کے آگے ہے۔ بس یہی میری قرآن شریف کے بارے میں چند ایک میں نے باتیں آپ کو بتا دی ہیں، باقی رمضان کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سن لیا۔ میری ایک گزارش فقیر کی بھی لکھ لینا، آپ گندے برتن میں دودھ ڈالتے، بس یہ میری ایک گزارش، توجہ کرنا، مثال سے نہیں بات کر رہا، گندے برتن میں دودھ ڈالتے نہیں ڈالتے، اچھا پاک برتن میں، اچھا گندے برتن میں تم دودھ نہیں ڈالتی۔ پھر ایک اور زاویے سے میں سمجھاؤں، اچھا مہمان نے جہاں آگے ٹھہرنا ہوتا ہے وہ مہمان بھی عظمت والا ہو، شان والا ہو، بڑی عزت والا ہو، پروٹوکول جس کو دیا جاتا ہے وہ ہو، اسے گندی جگہ ٹھہراتے یار بولو نہیں، جہاں اسے نے ٹھہرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہو؟ بولو بولو، وہی میں سننا چاہتا ہوں، کیا صاف ستھری جگہ، صاف ستھری جگہ، بس یہی بات ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ایک مہمان آ رہا ہے جسے رمضان کہتے ہیں، اس نے آ کر ایک جگہ ٹھہرنا ہے جسے دل کہتے ہیں، جسے دل کہتے ہیں۔ ارے مہمان کے آنے سے پہلے تم اپنے گھر کی صفائیاں کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے دل کی صفائی بھی کر لینا، اپنے دل کو بھی دھو لینا۔ ارے وہ دل دھلتا ہے زمین کے پانی سے، یہ دل دھلے گا تیری آنکھ کے پانی سے، آنکھ کے پانی سے یہ تیرا دل دھل جائے گا۔ اس دل کو اس مہمان کے آنے سے پہلے توبہ کے آنسوں سے دھو بھی لینا ہے۔ تم نے مسجد میں چراغاں کی ہے، یہ لیٹوں سے منور ہوتی ہیں، جگہ لیٹوں سے منور ہوتی ہیں، تیرا دل منور ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں اللہ کے ذکر کی لیٹوں سے اس مہمان کے آنے سے پہلے دل کی دنیا کو سجا بھی لینا، یہاں جھاڑو بھی لگا لینا، جی جھاڑو بھی لگا لینا، اسے پاک بھی کر لینا۔ گندے برتن میں تم دودھ نہیں ڈالتے، گندے دل میں خدا کی محبت بھی نہیں آتی، اللہ کا نور بھی نہیں آتا، اللہ رمضان کے نور بھی اس بندے کو نصیب نہیں ہوں گے۔ بس یہی میری گزارش ہے، رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اچھا کب کریں گے؟ رمضان کے بعد کریں گے؟ زندگی کا کوئی ہے پتہ؟ یہ ان کے دوست تھے، میرے ایک دوست ہیں، مجھے گجر صاحب ہمارے پاس آنے والی، یہ شعبان میں ہمارے ساتھ مسجد ان کی نعتیں ہوئی، 15ویں شعبان، ان سے بہت چھوٹے، 30 سال عمر، ابو بکر اشرف مدنی، نوجوان، اچانک اٹیک ہوا، نعتیں پڑھتے ہوئے درد ہوا، اٹیک ہوا، آج قبر میں سو گئے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے مگر ایک پل کی بھی خبر نہیں۔ کل نہ کرنا توبہ کو، ابھی آؤ ابھی توبہ کرتے ہیں، آپ ابھی توبہ کرتے ہیں، کوئی زندگی کا علم نہیں۔ خدا کی قسم میرے سامنے نے اس کا جنازہ پڑا ہے، ایک نوجوان کا، بیوی سے بات کر رہا ہے فون پہ، گاڑی میں بیٹھا ہے، تیل ڈلوا رہا ہے، اچانک پیسے دینے کے لیے ہاتھ بہر کیا ہے، اٹیک ہوا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ ارے زندگی کا کوئی علم نہیں، کب دنیا سے جانا پڑ جائے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کے لیے ابھی سے تیاری کریں، بیٹھے بیٹھے تیاری کریں، سب عزم کریں اور کہہ دیں یا اللہ میں نے توبہ کر لی، سارے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، دل سے کہہ دیں۔ جس نے دل سے کہہ دیا اس کی ہو گئی۔ میرے حضور تو 2 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، 2 مہینے، چلو یار اب تو 2-4 دن رہ گئے،
اب تم بھی کہہ لینا، اس دل کو پاک کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ٹوٹی پھوٹی چند باتیں میں نے سنائی ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔